یونس علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا اور شہر چھوڑ کر کے اب باہر جانا چاہیے، دور جانا چاہیے۔ راستے میں گئے تو شاید دریائے دجلہ ہے، اس دریا کے کنارے جب پہنچتے ہیں دریا سے اس پار جانے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً ایک کشتی تیار ہے اور بالکل مسافروں سے اب بالکل بھر گئی ہے۔ مشکل سے کہیں گنجائش ہے کہ ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، لیکن کشتی والوں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، لہذا ان کو بھی سوار کر دیا۔ کس کو؟ اب حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ کشتی تھوڑی ہی دور گئی تھی، اچانک کشتی ہچکولے لینے لگی، خطرہ ہوا کشتی ڈوب جائے گی۔ اس کی دو وجہ مؤرخین نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ کشتی پر لوڈ اور بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب جب تک اس میں سے کچھ لوگوں کو اتارا نہ جائے، نکالا نہ جائے، باہر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ کشتی برابر نہیں چل سکتی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ طوفان آیا اور کشتی ہلنے لگی تو ان لوگوں کا اپنا دستور تھا کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے کافر قومیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں۔ آج بھی آپ جائیے ہندوستان کے ہندوؤں سے پوچھئے تو ایک ہندو عورت بھی ہے، وہ بھی کہے گی اوپر والا جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ گویا اوپر والے اللہ کا تصور کیا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود۔ انسان کی فطرت میں ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، کافر ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اوپر والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور تو مسلمان ہو کر قرآن مجید پر ایمان لے آ کر کے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمنتم من فی السماء، اس ذات سے تم مامون ہو گئے جو آسمان میں ہے، اور تم کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے، زمین میں موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کے بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ڈھیلا، ایک گندگی پڑی ہوئی ہے، جانور کا گوبر ہے، اللہ اس میں ہی موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ البتہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے دیکھنے کے لحاظ سے، اپنے سننے کے لحاظ سے کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ۔ لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ علی کل حال۔ وہ قومیں، اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے آتا ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے اس کشتی پر سوار ہوتا ہے تو پھر کشتی کیا لینے لگتی ہے؟ ہچو لینے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ یہاں سے ہٹ جائے۔ اسی لیے قرآن مجید استعمال ہے اذا ابقا، کیا ہے؟ اذا ابقا، جب کیا ہے؟ بھاگے وہ لوگ۔ اباق کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، جو اپنے مالک سے بھاگا ہو۔ تو جب خطرہ لاحق ہوا تو اب ڈالا کس کو جائے؟ یا غلام سے بھاگا ہوا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً ان کو احساس ہوا اپنی کوتاہی کا، اپنی لغزش کا احساس ہوا، اور کہا بھائی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ میں ہوں۔ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کون ہے؟ میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے کہ آپ تو بڑے شریف آدمی لگ رہے ہیں، آپ تو غلام لگ ہی نہیں رہے ہیں، آپ کے چہرے پر شرافت کے نشان ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ پہچان رہے ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں، اللہ اپنے مالک سے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ میں کودنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں سمندر میں کود جاؤں، دریا میں کود جاؤں، تاکہ تم لوگ تو بچ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کس کو ڈالا جائے؟ کون ہے؟ کوئی اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن اندازی ہو گئی۔ کیا؟ فَسَاهَمَا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت یونس کو بھی یاد کرو، وہ اللہ کے رسولوں میں تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر کے کہاں پہنچے؟ ایک بھری ہوئی تیار کشتی تک پہنچ گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ہیلنے لگی تو فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن اندازی کیا تو مجرم کون نکلے؟ یونس علیہ السلام نکلے۔ چنانچہ قرآن جب لوگوں نے ڈالنے کے لیے کہا تو کہا کہ قرآن بھی آپ ہی ڈالیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب قرآن چٹھی ڈالی اور پھر اس میں سے نکالا گیا، کس کا نام نکلا؟ حضرت
यूनुस अलैहिस्सलाम का। कौम ने कहा कि नहीं, पहली बार गलती हो सकती है, आप नेक बंदे, अल्लाह के नबी, अपने आका से कहां भागे हैं आप, ये गलती हुई है। ये देखिए साथियों, आज भी अल्लाह की कसम इंसान फासिक से फाजिर, काफिर से काफिर होता है, लेकिन एक नमाजी का, एक मुसलमान का एहतराम उसके दिल में रहता है, और उसके ऊपर जितना एतमाद करता है, अपने दोस्त के ऊपर एतमाद वो नहीं करता। अपने माल के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में जितना एतमाद किसके ऊपर करता है, एक नमाजी परहेजगार पर। बल्कि हमारे यहां तो मशहूर है, आपसे कहेंगे अरे आप नमाज पढ़ते और झूठ बोल रहे हो, कहते कि नहीं कहते हैं, दाढ़ी रखा है और झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब है कि ऐसा जो नेक आदमी हो उसके लिए गुनाह करना लोग क्या समझते हैं, ऐब। तो आप अल्लाह के नेक बंदे, आप भाग कर क्या कैसे हो सकता है। लिहाजा दोबारा कुरान अंदाजी की गई, तो फिर किसका नाम निकला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कपड़े को उतारे और जैसे कूदना चाहे, फिर लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने कहा कि एक बार और कीजिए, ये नहीं हो सकता है कि आप अपने आका से भागे हुए हो। कहा कि अल्लाह के बंदो, अपने आका से भागा, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर मैं निकल करके आया हूं। हज़रत यूनुस साहब ये नहीं समझते थे कि अल्लाह ताला उनके ऊपर इतनी बड़ी गिरफ्त करेगा। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और मछली वाले, नून वाले, ये नून उस मछली को कहते हैं जो बहुत भारी होती है। जैसे आजकल के शार्क मछलियां हैं, वेल मछलियां हैं, जो इंसानों को, बल्कि अगर उनके सामने बैल भी रख दो तो उसको सीधे वो क्या है, वो निगल जाएं और हजम कर जाएं। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी मखलूक समुंदर में है, उतनी बड़ी बड़ी मखलूक खुशकी में नहीं है। ऐसी ऐसी मछलियां हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां अगर उनसे टकरा जाए तो टूट जाए। ये अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ने कहां रखा है, समुंदर के अंदर, उसमें उनको रोजी दे रहा है। जरा देखें, आज भी ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो इंसानों को निगल जाती हैं, तो वज़न्नून, याद करो ज़न्नून के किस्से को भी, इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, जब गुस्से में नाराज होकर के, किससे नाराज हुए, अपनी कौम से। किससे नाराज हुए, अपनी कौम से नाराज हो करके भागे। तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला ने मछली को उनके निगलने के लिए एक मछली को भेज दिया। जाहिर बात, समुंदर के अंदर जो लोग सफर किए जानते हैं, बसा औकात किसी मुर्दे को डाला जाए तो इतनी तेज मछलियां दौड़ पड़ती हैं कि ना पूछिए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब डाला गया, जैसे ही दरिया में पहुंचे, एक मछली मुंह फैलाए अपना खड़ी हुई थी। उसने फौरन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और पेट में चले गए।